إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے تکبر کرنے والوں کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا بیان ہوئی، اور اس آیت میں اس ہمیشگی کی کیفیت کا بیان ہے۔ پہلی یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال و ارواح دونوں خبیث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کفار کے ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور مومنین کے ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے نہ ارواح کے لیے، یعنی نہ زندگی میں ان کا عمل آسمان پر جا سکتا ہے نہ موت کے بعد ان کی روح جا سکتی ہے۔ مرنے کے بعد مومن اور کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے اور مومن کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے اور کافر کی روح کے لیے نہ کھلنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح نکلتے وقت میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ مومن کی روح ہے تو اس سے کہتے ہیں اے پاک روح، پاک جسم سے نکل آ کیونکہ تو نیک ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب عز و جل کی رضامندی سے خوش ہو جا۔ فرشتے روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں۔ جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی، تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا اور خوشبو اور اللہ عز و جل کی رضا سے خوش ہو جا۔ ہر آسمان پر اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر۔ وہ روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو، تو اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز العرفان، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس آیت میں ہمیشگی کی دوسری کیفیت کا بیان ہوا، چنانچہ فرمایا گیا کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، اور یہ بات چونکہ محال ہے تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ خود محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مجرمین سے کفار مراد ہے، کیونکہ اوپر ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے تکبر کرنے کا بیان ہو چکا ہے۔